ہے کہ دو اجنبی خاندان جب یا ایھا الناس اتقوا کے بولتے جب یہ قبول کے لفظ بولتا ہے تو اس میں وہ رشتے اتنی مضبوطی کہاں سے آ جاتی ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگوں ہم نے ایک آدم اور ان کی بیوی حوا سے تم سب کو پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، اے لوگوں تمہارے اندر ہم نے قبیلے بنائے لتعارفوا، تاکہ تم پہچان سکو کہ یہ کون ہے یہ کون ہے، یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے لگو اور تم یہ کہنے لگو یہ کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس اعلیٰ حسب نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر آج مسلمانوں کا وہ خیر القرون کا زمانے کا مطالعہ کیجئے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم لوگ تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں اور جب تاریخ اسلام کے اوراق کو کھنگالتے ہیں تو آج سینے کے اندر سے ایک اڑن اٹھتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے 313 کو کفار مشرکین کو پر غلبہ دیا، اور وہ کون سی طاقت تھا جس نے ایک 16 سال کے بچے کو ہندوستان پر حکمران بنا کر بھیج دیا۔ مسلمانوں وہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، جس طاقت کو ہمارا بھول چکے ہیں، جس طاقت کے اور جس پروانے کو، جس آواز کو حی علی الصلاۃ کہ آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، مسلمان آج اس صدا کو بھول گیا ہے۔ روز سن رہے ہیں، ہر وقت ہر دن میں 5 وقت سن رہے ہیں کہ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ، لیکن نہیں آتے ہیں۔ یہی اگر اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی ایک آبرو کے اوپر بات کرنے لگے، دیکھیے کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے آبرو ریزی کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا۔ ہمارے معاشرے کے کن کن برائیوں اور کن کن خرابیوں کو بیان کیا جائے۔ بزرگان دین، میں اپنی بات کو ایک واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ خیر القرون کے زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کو فتح کرنے کے لیے لشکر کو بھیجے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام طریقوں سے بیت المقدس کے ہر طرف سے، جو بیت المقدس کے لیے آج ہمارے فلسطینی بھائی جنگ کر رہے ہیں، محاصرہ کر لیے، تو وہاں کے یہودی اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ بیت المقدس کو فتح اس شرط پہ ہو سکتی ہے کہ بادشاہ وقت خود آ کر فیصلہ کرے۔ بہرحال حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب حضرت عمر آئے اور جب حضرت عمر سے ان کے استقبال کے لیے حضرت عبیدہ بن جراح آگے گئے تو دیکھے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عبیدہ نے کہا امیر المومنین، یہاں کے لوگ شائستہ قسم کے لوگ ہیں، یہاں کے لوگ مہذب قسم کے لوگ ہیں، امیر المومنین آپ ایسے مہذب اور شائستہ لوگوں کے پاس میں آئے ہیں، آپ کو یہ لباس جو ہے آپ کو زیب نہیں دے رہا ہے، آپ اچھے لباس پہن لیجئے، آپ اچھے لباس پہن کر ان کے پاس جائیے۔ بزرگان دین، حضرت امیر المومنین کے جملہ کو سنیے، نوٹ کیجئے اور اپنے دلوں کے اندر اس کو جگہ دیجئے، اپنے کان کے اور اپنے دلوں کے کان سے سنیے۔ حضرت امیر المومنین کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ، یہ لفظ تم کہہ رہے ہو، ابو عبیدہ تم تو نبی کے یار ہو، تم تو نبی کے صحابہ ہو، تم نے نبی کی زبان سے نہیں سنا کہ اللہ نے عزت جو دیا ہے اسلام میں عزت دیا ہے، اللہم اعز الاسلام، اللہ نے اسلام کے اندر عزت بخشا ہے، اللہ نے کپڑوں کے اندر نہیں، اللہ نے طاقت کے اندر نہیں، اللہ نے ہمارے تمام طاقتوں کا راز، ہمارے تمام تر عزتوں کا راز جو رکھا ہے وہ اسلام میں ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے اندر تمام دنیا کی طاقتوں کو رکھ دیا ہے، تمام دنیا کی عزتوں کو رکھ دیا ہے۔ ابو عبیدہ لا الہ الا اللہ کی تقاضے کو پورا کرو، لا الہ الا اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو اور ایمان بالقلب اور تصدیق بالقلب سے لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین کرو۔ بزرگان دین، لیکن آج ہمارے ہندوستان میں اور آج ہمارے معاشرے میں خاص کر کے ہم بہار کے اندر جس قوم کے اندر سانس لیتے ہیں، یہاں ایک عجیب بیماری ہے کہ یہاں سے جب کوئی قوم اٹھنا شروع کرتے ہیں تو اسے لوگ ٹانگ کھینچ کر نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے شاعر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاعر متھلانچل، ہم دونوں ایک ادارے میں پڑھا رہے تھے پہلے، اب اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں اپنے الگ الگ ادارے چلا رہے ہیں۔ اس ادارے میں محترم صاحب ایک واقعہ سنایا تھا
کہ ہندوستان کا حال اور ہندوستان کے مسلمانوں کا، خصوصاً ہمارے بہار کا مسلمانوں کا حال اس واقعے کی طرف ہے کہ ہندوستان سے 1000 مرغا جا رہا تھا چین کی طرف، ہندوستان سے 1000 مرغا جو ہے چین کی طرف جا رہا تھا. اس کے لے جانے والے شخص جب وہاں پہنچا اور لے کر تو وہاں گنتی شروع ہوئی تو تمام کے تمام مرغا جو ہے 1000 کا 1000 صحیح سلامت نکلا. تو گننے والے وہاں کے لوگ جو ہے بہت تعجب کیا اور کہا کہ کیا بات ہے کہ اس میں سے ایک مرغا بھی کم نہیں ہے. کہا کہ جناب آپ کو معلوم نہیں ہے یہ مرغا کہاں سے آیا ہے، یہ سرزمین ہندوستان سے آیا ہے، جہاں کی یہ عادت ہے، جہاں کی یہ فطرت ہے کہ اگر کوئی آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ٹانگ پکڑ کے کھینچ دیتا ہے، جب کوئی شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے ٹانگ پکڑ کے کھینچ دیتا ہے. بزرگان دین یہ اس شخص نے کہا یہ مرغا بھی اسی زمین سے تعلق رکھتا ہے کہ جب یہاں کوئی نونہال آگے دین کے لیے آگے قدم بڑھاتا ہے، کسی اچھے کام کے لیے آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں کے عوام اور یہاں کے پڑھے لکھے کچھ عقل اور ذی شعور لوگ کہتے ہیں نہیں انہیں آگے بڑھنے کی کیسی جرت ہوئی، یہ ہم سے مشورہ نہیں کیا. بزرگان دین ہم اس قوم اور اس نبی کے ماننے والے ہیں اور اس صحابہ کے ماننے والے ہیں جن کے اندر جن کے بزرگ بھی امیر بنے اور جن کے اندر وسامہ بن زید بھی کم عمر کے اندر وہ لشکر کو لے کر اور فتح کرنے کے لیے نکلے. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کو باقی فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک قوم ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا